اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، بلکہ قبرستان بھی جایا کریں، ان کی قبر کے اوپر جا کر ان کے لیے دعا کریں، اپنے باپ کے لیے دعا کریں، والدہ کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو آپ ان کی قدر کریں، ان کے جوتے سیدھے کریں، ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ جتنا آدمی کا خیر خواہ ہوتا ہے، دنیا کا کوئی انسان اتنا آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا آپ کا باپ آپ کا خیر خواہ ہے، جتنی آپ کی والدہ آپ کی خیر خواہ ہے، دنیا کا کوئی انسان آپ کا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس رزق نہیں ہے، اللہ اس کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ اسے سنبھالا نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ماں کے جوتے سیدھے کرے، اپنے دل سے اپنی ماں کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار یعنی ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرما دے گا، آپ کی سات پشتوں سے ختم نہیں ہوگا۔ تو آج میں آپ کو ایک ماں کی ممتا کا ایک قصہ سناتا ہوں جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو عورتیں وہ جنگل میں گئی، دونوں کے پاس ان کے بیٹے تھے، ماہما ابناہما۔ تو اچانک ایک بھیڑیا آیا، ایک عورت کا وہ بیٹا اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب جس کا بیٹا وہ بھیڑیا لے گیا تھا اس کے دل میں حسد آ گیا، وہ دوسری عورت سے کہنے لگی وہ آپ کے بیٹے کو لے گیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ آپ کے بیٹے کو لے گیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک ان میں سے جھوٹی تھی، اس نے ایسے ہی حسد کی بنا پر کہنا شروع کر دیا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فتحاکمتا الی داود علیہ السلام، تو وہ دونوں حضرت داود علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کر گئی۔ جو بڑی تھی ان میں سے، وہ بڑی شاطرہ تھی، وہ رو رہی تھی اونچی اونچی، واویلا کر رہی تھی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا ہر رونے والا وہ سچا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو خاص طریق کو اگر آپ روتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ نہ سمجھ لینا یہ سچے ہیں، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے، ابا جی ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ تو وہ زاروں کتا رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا، اب اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جو زیادہ رو رہی تھی حضرت داود علیہ السلام نے سمجھا یہ سچی ہے، انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جو دوسری عورت تھی وہ بیچاری دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا بنا، بیٹا اس کا بھیڑیا لے گیا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ حضرت داود علیہ السلام نے اسے دے دیا ہے۔ فخرجتا علی سلیمان ابن داود علیہ السلام، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی۔ فاخبرتاہ، تو دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ واقعہ سنایا۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ وہاں سے نکل رہی ہوں تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے ہوں، تو جس کا بیٹا حضرت داود علیہ السلام نے دوسری عورت کو دے دیا تھا، جس کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے پہلے یعنی یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ ہم اس طرح آئی تھی تو یہ زیادہ رو رہی تھی، تو حضرت داود علیہ السلام آپ کے والد نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایتونی بالسکین، میرے پاس ایک چھری لے کر آؤ، میں ایسا کرتا ہوں میں اس بچے کو کاٹ دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو جو جھوٹی تھی کہنے لگی ہاں ہاں بالکل آپ ایسا کر لیں، اس بچے کو آپ کاٹ دیں، آدھا مجھے دے دیں آدھا اس کو دے دیں۔ اور جو سچی ماں تھی، ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا، جو سچی ماں تھی اس کا تو کلیجہ پھٹنے لگا، کہنے لگے نا 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 آپ اس طرح نہ کرنا، یہ اسی کا بیٹا آپ اسی کو دے دو، آپ اس کو چھری کے ساتھ دو ٹکڑے نہ کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حقیقی ماں ہے، اور یہ جھوٹی عورت ہے جو کہہ رہی ہے کہ بچے کو دو حصوں میں کاٹ دو اور تقسیم کر دو، آدھا اسے دے دو آدھا مجھے دے دو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو قاضی ہے وہ حیلہ کر سکتا ہے، یعنی فیصلہ کرتے وقت اسے حیلہ کرنے کا اختیار ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر وہ بچہ اس عورت کو دے دیا جس کا حقیقی طور پر وہ بیٹا تھا، یعنی جو عورت کہہ رہی تھی یہ میرا بیٹا ہے، داود علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے رونے کی وجہ سے، اور وہ یعنی بڑی شاطر تھی کلام کرنے میں، تو داود علیہ السلام نے فیصلہ اس کے بارے میں کیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ چھری لے کر آؤ، تو سچی ماں نے کہا کہ نا نا اس کے دو ٹکڑے نہ کرنا،
یہ اسی کا بیٹا اسی کو دے دو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر سمجھ گئے، تو انہوں نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا جس کا حقیقی طور پر وہ بیٹا تھا، اور جو عورت جھوٹ بول رہی تھی اس نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بیٹا اس عورت کو دے دیا جس کا وہ حقیقی طور پر بیٹا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ماں آپ دیکھیں اس طرح بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں پیشاب والی جگہ پر لیٹ جاتی ہے اور بیٹے کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیتی ہے۔ تو بھائیوں، ماں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں، ان کے جوتے سیدھے کریں، اللہ آپ کو بہت عزت بھی عطا فرمائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق